اچھا حضرت جی، رجب المرجب میں جو کنڈے کی فاتحہ کا رواج ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو یہ کس تاریخ میں کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ 15 میں کرتے ہیں، کچھ 22 میں کرتے ہیں، اس کی اصل تاریخ کیا ہے؟ کوئی اس پہ حدیث بیان فرمائیں۔ جی بے شک یہ جائز ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ایصال ثواب ہے۔ جی جس طریقے سے ہم جو ہے ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین کے لیے بخشنا چاہے بخش سکتا ہے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ میری والدہ اگر مجھ سے کلام کرتی ہیں تو وہ صدقے کے لیے کہتی، تو کیا میں اب ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو اس صدقے کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک اس صدقے کا ثواب آپ کی ماں کو پہنچے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ یعنی اگر بندہ اپنے کسی عمل کا جو ثواب کسی اپنے مرحومین کے لیے بخشنا چاہتا ہے تو بے شک وہ اس کو پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں بھی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سعد سے کہ حضرت سعد جب آئے حضور کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہیں، ان کے لیے میں کیا صدقہ کروں، کون سی چیز بہتر ہوگی؟ حضور نے فرمایا پانی سب سے بہتر چیز ہے۔ تو آپ نے اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو کنواں ہے یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یعنی جب تک یہ اس سے پینے والے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب حضرت سعد کی ماں کو پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے سب سے بڑی دلیل تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث نہ بھی مانے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں، اور یہ جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک فقہ مسئلہ بھی ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہوتی ہے وہ مباح ہے۔ ہر چیز کیا ہوتی ہے، اگر آپ اس کے نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پر دلیل واجب ہے، اور شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی ممانعات پر دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایصال ثواب کرنا کیا جائز ہے۔ اسی طریقے سے رجب المرجب کے اندر جو 22 تاریخ کو کنڈے لوگ مناتے ہیں، تو چونکہ یہ بھی ایک ایصال ثواب ہوتا ہے، حالانکہ اس ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ 15 تاریخ میں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 22 تاریخ میں کرتے ہیں، کچھ 18 میں کرتے ہیں، اس میں تاریخوں میں اختلافات رہا ہے۔ حالانکہ اصل تاریخ جو ہے وہ 15 رجب المرجب کی ہے کہ اس تاریخ میں آپ کا یوم عرس ہے، اور اس دن جو ہے لوگ آپ کے عرس کے نام سے آپ کی فاتحہ دلوایا کرتے بھی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ 22 تاریخ کا زیادہ تر جو لوگ اب تک مشہور تھا، 22 تاریخ میں لوگ کنڈے کیا کرتے تھے، تو چونکہ اس بارے میں جو ہے پہلے سے بزرگان دین بھی نے کیا موقف ان کا رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھتے رہے کہ 22 تاریخ میں کر رہے ہیں، یہ 22 تاریخ مشہور ہو گئی، لیکن اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 22 تاریخ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے، یعنی اس دن آپ کی وفات ہوئی 22 تاریخ کو۔ تو اہل شیعہ نے، جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے نفرت کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں ان کا بغض حسد ہے، تو وہ اس خوشی میں انہوں نے اس کی اصل علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جو شیعہ لوگ تھے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں یہ کھیری، جس کو ہم کھیر بولتے ہیں، اور یہ جو پوڑی ہوتی ہے نا، یہ بنائی تھی اور لوگوں میں تقسیم کی تھی۔ حالانکہ یہ ان کی مطلب یہ کہ خوشی تھی کہ وہ اس میں خوشی میں ان کے بغض و اناد کی وجہ سے کیا انہوں نے ایسا عمل کیا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کا کوئی بھی تصور کسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے کوئی تاریخ بھی متعین نہیں ہے، اگر جو 22 میں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، بس 22 میں کرنے سے منع ہمارے علماء اس لیے فرماتے ہیں تاکہ شیعہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر مشابہت نہ پائی جائے، اور جو ان کا جو مقصد ہوتا ہے معاذاللہ ہمارا کسی کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اس سے دور رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو آپ کی فاتحہ دلوائی جائیں، تاکہ اس بات سے بھی اگر کوئی دلواتا ہے تو منع نہیں ہے، جائز ہے۔ اچھا، کچھ رجب المرجب کے اندر جو کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر کچھ لوگ غلط اس کے اندر رسومات شامل کر دیتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنڈے ہونے چاہیے، اصل نئے کنڈے ہوں گے تبھی اس کے اندر فاتحہ ہوگی، یا یہ کہ کھیر ہوگی، یا مطلب یہ کہ پوڑی ہوں گی تبھی اس کے اندر فاتحہ ہوگی۔ حالانکہ اسلام کے اندر ایصال ثواب کرنا فاتحہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس کو ضروری سمجھ کر کے کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کو جائز مطلب ضروری سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے کہ اسی برتن میں دینا ضروری ہے، کھیر ہی پر دینا ضروری ہے، تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ ناجائز ہوگا۔ بلکہ آپ کسی بھی چیز پر آپ کیا دینا چاہیں فاتحہ آپ کے گھر کے برتنوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کنڈوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری ماں بہن جو ہوتی ہیں کہ وہ
کونڈے کی جب مطلب کونڈے رکھا کرتی ہیں تو اس میں کچھ پان لگا کے رکھتی ہیں. اچھا کچھ جو ہوتی ہیں وہ انگوٹھیاں سونے چاندی کی رکھ دیا کرتی ہیں. یہ میں نے بھی اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اس طرح گاؤں میں رواج ہوتے ہیں. تو حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب خرافات ہیں بلا وجہ کی، بے مطلب یہ کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اور یوں ہی لوگ آپس میں کیا ہے یہ مشہور ہو گیا کہ یہ چیز ضروری ہے. کہتی نا کہ کوڑا کپڑا ہونا چاہیے رکھو. ہاں اس کی بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی فاتحہ یہاں لگی ہیں، یہاں سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر یہیں بیٹھنا پڑے گا، کنڈے نہیں اٹھانے دیتے ہیں، یا 2 ہی کنڈے ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس جتنی بھی مقدار میں جو بھی ہے آپ اس پہ ایصال ثواب دلا سکتے ہیں. اپنے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فاتحہ دلوانا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ 15 تاریخ میں دلوائی جائیں، کیونکہ 15 تاریخ آپ کی کیا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے، اسی دن آپ کا کیا عرس مبارک منایا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اسی تاریخ میں دلوایا جائے. اور یہ بھی خیال رکھیں جو غلط رسومات ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اس سے بھی پرہیز کریں، اس سے بھی دور رہیں، کہ تاکہ ان رسومات کا جن کی کوئی اصل نہیں ان سے لوگ بچیں، اور اپنے بچوں کو یہ ذہن دے کہ ایسی کوئی بات نہیں. فاتحہ جو ہے صرف نام ہے کہ چند آیت قرآنیہ پڑھنے کا، اور اس کے سامنے مطلب کوئی بھی کھانا پیش کر کے کیا آپ کسی کو بھی ایصال ثواب بخش سکتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو. عورتیں ماں بہنیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ بھائی اتنا لانا چاہیے، بیچارہ اتنا پریشان ہے. بھی فاتحہ دلانا ہے، تھوڑی بھی چیز پر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اتنا ڈھیر سارا کھانا ہو یا 10 کلو میندے کی کیا آپ پوڑی بنائیں گے تبھی فاتحہ ہوں گی. چند اس کی وجہ سے کیا کچھ چند حضرات جو ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھنے لگتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں. میں تمام ہی ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی کیا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو ہے وہ ان کے نام کی ایصال ثواب بھی کرے اور ان سے عقیدت و محبت رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. سوشل میڈیا اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی مرشد رضا قادری کا نیا یوٹیوب چینل ازہری پوڈ کاسٹ سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں.